نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ حضرت کی آداب المصائب، جن کے اوپر امتحان آ جائے، کسی چیز میں مبتلا ہو جائے، صبر کے تعلق سے آداب کی تفاصیل آ رہی ہے بڑی تفصیل سے، اس آیت کے ایک ایک حرف کی اور صرف و نو کے تعلق سے پھر ہر طرح سے اس کو جو ہے بیان کیا گیا ہے۔ اب حضرت کی چونکہ اللہ والوں کی صفات ہوتی ہیں، ان کی پھر مراتب ہوتے ہیں، اس کی تفسیر چل رہی ہے۔ ایک مجذوب جو کہ موسیٰ علیہ السلام جب کلیم اللہ تھے، جا رہے تھے ہم کلامی کے لیے، مشہور واقعہ، تو ایک بدو اپنی عقل کے مطابق وہ اللہ سبحانہ سے ہم کلامی فرما رہا تھا، اگر تو مل جائے گا تو میں آپ کو نہلاؤں گا، دھلاؤں گا، غسل کروں گا، کنگھی کروں گا۔ تو اس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ڈانٹا کہ کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ اللہ پاک حلول سے اور تجسیم سے اور اس سے پاک ہیں، اسی کی تفسیر چل رہی ہے۔ اور پھر موجودہ حالات میں اور کچھ میں نے بھی تفسیر بتائی تھی کہ وہ امر بالمعروف کے ہمارے شریعت میں اور نہی عن المنکر کے بھی آداب ہیں، کہیں پہ وہ حرام ہے، کہیں پہ اس کا وجوب ساقط ہو جاتا ہے۔ تو آدمی کے تعلق سے ایک دفعہ حضرت تکیم الامت سے ان کے شاگرد نے پوچھا کہ مجھے امر بالمعروف کے آداب بتا دیجیے۔ تو حضرت نے پہلے ان کو بڑے غور سے دیکھا، کہا کہ آپ کے خیال کیسے ہے؟ میں اکثر دوستوں سے کہتا رہتا ہوں کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ابتدائی والا بچہ پی ایچ ڈی کا کوئی سوال کر بیٹھے نا، تو ایسے ہی حضرت نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ آپ کو یہ خیال کیسے آئے؟ تو انہوں نے کہا وہ سمجھنے کے لیے، انہوں نے کہا بیٹے اس کے تو اتنے اصول ہیں جتنے دنیا میں انسان بستے ہیں۔ یہ وہی چیز ہے کہ ہر ایک کے ساتھ حسب عقولہم، جو پہلے ہم پڑھ آئے ہیں کہ کلم الناس، لوگوں سے بات کرو، مخاطب ہو جس درجے کو وہ عقل رکھتے، عقل و شعور رکھتے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں تھیں، تو پھر ان کو 3 موٹے موٹے اصول بتایا حضرت نے کہ انہی کے ساتھ آدمی رہے گے۔ مردم شناسی کہ کس درجے کا ہے، اس کا عقل و دانش کس درجے کی ہے، اس کا منصب و مرتب کس درجے کا ہے، معاشرے میں اس کا کیا مقام ہے۔ تو مردم شناسی اور موقع شناسی کہ میں کس جگہ پہ بیٹھا ہوں، کس موقع کے ایوان صدر میں ہوں، یا کسی دینی درسگاہ میں ہوں، یا مارکیٹ میں ہوں، تو موقع شناسی، اس موقع کے حساب سے بھی بات کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے۔ اور حرف شناسی، لفظ بھی نپے تلے ہوئے گنے چنے استعمال کرنے چاہیے، یہ نہیں کہ بس بے تکے تور جہاں بھی لگ گئے۔ اسی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ شعبان موسیٰ علیہ السلام کو قصے شعبان میں امر بالمعروف کی ممانعت نہیں کی گئی تھی، وہ جو میں نے بتایا کہ ان کو کہا گیا، مثنوی شریف میں قصہ ہے کہ تو برائے وصلست نہ کہ برائے فصل، تمہیں تو میں نے اپنی مخلوق کو میرے ساتھ جوڑنے کے لیے بھیجے، نہ کہ ان کو جدا کرنے کے لیے۔ تو ممانعت نہیں تھی، بلکہ اس کی محبت اور اخلاص کے پہلو بھی رعایت کا امر ہوا تھا کہ وہ جس محبت سے اور جو ان کا عقل کی وہ ہے درجہ بندی ہے، اس حساب سے اس کی بھی رعایت رکھنا چاہیے کہ اس رعایت کے ساتھ امر بالمعروف ہونا چاہیے تھا۔ اور شبان موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اس پر چلا تھا کہ قیامت کے دن بچے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ضد کریں گے
یہ بچپن ہوتا ہے نا تو بہت شاندار ہوتا ہے، وہاں پہ بھی اسی طرح اپنی ضدی اداؤں کے ساتھ وہ پیش آئیں گے، جیسے دنیا میں اپنے والدین کے ساتھ ضد کرتے ہیں اور ان کی ضد پسند کی جاتی ہے، دل کو بھاتی ہے ان کی، جیسے شبان کی باتیں پسند کی گئیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کو چاہے وہ شریعت کے نقطہ نظر سے نیچے تھی، لیکن چونکہ اس کا عقل اتنا تھا، اس کی سمجھ اتنی تھی، وہ مرفوع قلم تھا، تو باتیں پسند کی گئی، حالانکہ در حقیقت وہ باتیں شان خداوندی کے خلاف تھی، مگر اس کے اخلاص اور محبت کی وجہ سے اس کو پسند آئی، پسند کیا گیا۔ اور میں نے اسی طرح وہ بنی اسرائیل کے قصہ بھی سنایا کہ وہ اخلاص اور محبت سے اپنے والدین کے لیے جاگتا رہا اور بچے بھوک میں بلبلاتے رہے، لیکن پسند کیا گیا اللہ پاک کو۔ اب میں پھر اصل مقصود کی طرف عود کرتا ہوں کہ مصیبت کا ثواب یاد کر کے اپنے نفس کو تسلی دینا چاہیے کہ تکالیف کے اوپر کیا کیا اجر اللہ نے لکھا ہے، وہ کر کے اپنے آپ کو تسلی دینی چاہیے۔ اولاد کے مرنے پر صبر کرنے سے بڑا ثواب ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک اور حدیث میں ہے کہ جس عورت کی 3 بچے مر گئے وہ جنت میں داخل ہوگی۔ صحابیہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ جس کے 2 مرے ہوں؟ فرمایا وہ بھی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ 2 کے بعد ابی بن کعب نے کہا میرا ایک ہی بچہ مرے، فرمایا ایک بھی۔ ایک ایسی ہی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اگر کسی کا ایک بھی بچہ نہ مرا ہو، فرمایا آپ نے اس کے لیے میں ہوں، اس کی شفاعت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہوں۔ اور ایک ایسی حدیث ہے وَإِنَّهُمْ لَن يَصَابُوا بِمِثْلِ، یعنی وہ مجھے یاد کر کے تسلی کر لیا کریں، کیونکہ میری امت کو میری فرقت کے برابر کوئی مصیبت نہ ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گزر جانے کے واقعے کو یاد کریں۔ سبحان اللہ، حضور کو اپنی امت کے ساتھ کس قدر محبت تھی، جبھی تو آپ کو یقین تھا کہ میری امت کو بھی میرے ساتھ بہت محبت ہوگی اور میری وفات کے برابر ان کے لیے کوئی مصیبت نہ ہوگی۔ ایک روایت میں بچوں میں قید لگائی گئی ہے، یعنی جس کے بچے نابالغ مرے ہوں، لم یبلغ الحنس، یعنی وہ نابالغ مر گئے ہوں، اس کے واسطے جنت ہے۔ اس بلوغ کے متعلق میرا خیال یہ ہے کہ یہاں حقیقی بلوغ مراد ہے، یعنی جو خاص علامات ظاہر ہونے کے بعد ہو۔ اور فقہا نے جو 15 برس کی عمر میں بلوغ کا حکم کیا وہ بھی علی الاختلاف، کیونکہ موسموں کے حساب سے، علاقوں کے حساب سے یہ آگے پیچھے ہوتے رہتی ہیں کہ بالغ کے لیے کتنی عمر ہونی چاہیے۔ اس میں ایک ہے بلوغ طبی اور ایک ہے بلوغ عقلی، اس کے اوپر بھی کافی بحث ہے۔ جب وہاں جنوبی افریقہ گیا تھا تو اکابرین نے کہا تھا کہ نیلسن منڈیلا کے زمانے میں مسلمانوں کو 2-4 باتیں یاد دہانی کے لیے لندن سے مجھے بھیجا تھا۔ ایک تو اس میں تھا کہ پرسنل لا کی حفاظت ابھی سے کرا لو، کیونکہ منڈیلا کی زندگی کے بعد پھر مشکل ہوگا۔ تو اس میں یہی بحث تھی، وہ دینے کے لیے تیار تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ 18 سال کی عمر ہو، اور یہ کہتے تھے کہ بلوغ طبی ہو۔ تو میں نے ان سے کہا کہ کچھ بلوغ عقلی بھی تو مراد دی جا سکتی ہے۔ باہر کے بڑی چوڑی لمبی چوڑی بحث ہوئی۔ تو یہ حدیث اس پہ تھی کہ جو بچہ بلوغ سے پہلے مر گیا اس کے لیے یہ چیزیں ہیں۔ یہاں حقیقی بلوغ مراد ہے جو خاص علامات ظاہر ہونے کے بعد۔
اور فوقا نے جو 15 برس کی عمر پر بلوغ کو حکم کیے وہ علی الاختلاف، یہ بلوغ فی احکام دنیا کے لیے ایک معیار ہے، حقیقی بلوغ کا معیار نہیں۔ اسی کو جاری رکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔